ان کی راتیں قرآن مجید پڑھنے میں گزرتی تھیں، ان کے دن قرآن مجید پڑھنے میں گزر جاتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قریب گھوڑا بھی بندھا ہے اور چارپائی پر بچہ بھی لیٹا ہے۔ ان کی طبیعت مچلتی ہے، دل چاہتا ہے ذرا اونچا بلند آواز سے پڑھوں، تو جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بلکنے لگتا ہے، تو ڈر ہوتا ہے کہیں بچے کو نہ لات مار دے۔ پھر آہستہ پڑھتے ہیں تو گھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے، پھر طبیعت چاہتی ہے ذرا اونچا پڑھوں، پھر گھوڑا بھی رکھتا ہے، پھر ذرا آہستہ پڑھتے ہیں۔ ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صبح کے وقت جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں ہیں ستاروں کی مانند جو قریب ہیں سر کے، اور اب وہ پیچھے آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ بڑے حیران ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر یہ بات سنائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فرشتوں میں سے صرف جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان دی کہ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، باقی فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، سنتے ہیں اور محدود ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ اگر اچھی قرات خود نہ کر سکتا ہو نا تو اس کو اچھے قاری کی قرات بڑی اچھی لگتی ہے، خود جو نہیں کر سکتا۔ تو فرشتے چونکہ خود پڑھ نہیں سکتے اس لیے پڑھنے والا بندہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے فرشتے اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس قاری کے لبوں کے ساتھ اپنے لبوں کو ملا دیتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ اس قاری کے لبوں کا بوسہ لیتے ہیں۔